شیر کی یاری ہمیشہ شیروں سے ہوتی ہے یا عباس سرکار وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جس بابا عباس سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے خطبہ بھی اسٹارٹ کر دیا کیونکہ بیان کرنا ہے، اگر علی اور شیر ابھی تو سرکار نعت و منقبت گنگنایا جا رہا تھا اور آپ بڑے ہی اچھے انداز میں سن رہے تھے، اور آج مجھے پڑھنا ہے مولا عباس علمدار۔ آج مجھے وہ پڑھنا ہے جو وقت کے حسین کا مددگار بنا۔ جس میں علامہ جی وہ اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے کیا پڑھنا ہے، پھر میں چہرے کے حساب سے میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ میں چہرہ دیکھوں گا، شعر پڑھوں گا، چہرہ دیکھوں گا۔ اگر میں وہ چہرہ دکھا کہ ہاں کچھ چیزیں پڑھنا ہے تو پھر پڑھ ڈالوں گا، اور جب چہرہ اگر نہیں دکھا تو میں سمیٹ دوں گا۔ میں ایک شعر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کو ناز ہے نصیری کے خدا پر۔ میں نے کہہ دیا، آپ رہ گئے، آپ سمجھ نہیں پائے، میں نے کہہ دیا ساری دنیا کو ناز ہے نصیری کے خدا پر، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر۔ ادھر والا جو محلہ ہے نا وہ تھوڑا سے شانت لگ رہا ہے، ادھر والا محلہ دمدار لگ رہا ہے، ادھر والا محلہ تھوڑا کمزور لگ رہا ہے۔ ساری دنیا کو ناز ہے نصیری کے خدا پر، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر۔ چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر، چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر، ایک سرا زینب پر ہوتی تو دوسرا سرا عباس پر۔ چہرہ مجھے دکھا، یعنی مجھے پڑھنا ہے، چہرہ مجھے دکھ گیا تو ایک بار اور بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا دیکھیں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہم جو بھی پڑھیں وہ زیادہ تر قرآن سے ہونا چاہیے، کیونکہ حدیثوں کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے، ہمت ہے قرآن کو جھٹلاؤ۔ حدیثیں من گڑن بنا سکتے ہو، ڈیلی جعلی حدیثیں جو نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں وہ سن بھی رہ گئے، دیکھ بھی رہ گئے، ڈیلی نئی حدیثیں مارکیٹ میں جو ہے لانچ ہو رہی ہے۔ تم حدیثوں کو تو بنا سکتے ہو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ایک آیت لا کر دکھاؤ۔ آیت نہیں لا سکتے، اس لیے ہم جو بھی بات کرتے ہیں آیت سے بات کرتے ہیں۔ ہم روایت کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم آیت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے سورہ آل عمران سے آیت کریمہ تلاوت کی، اور یہ جو شہنشاہ وفا کی جو ذات پاک ہے، جو قرآن وفا کہلایا ہے، کون سی آیت لیا جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سورہ آل عمران پڑھیں گے پھر بھی، سورہ طٰہٰ پڑھیں پھر بھی یہی ہے، سورہ نمل پڑھ ڈالیں یہی ہے، سورہ بقرہ پڑھیں یہی ہے، بہت جگہ نہ جانے کتنی جگہوں پر مولا عباس کا نام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو ہے مولانا یہ کیا بات ہے، مولا عباس کب آئے؟ 26 ہجری میں۔ قرآن کا نزول کب بند ہو گیا؟ 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو غدیر کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کو آنے کے بعد جب قرآن پورا مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، اس کے 16 سال بعد مولا عباس آ رہے ہیں۔ 16 سال کے بعد مولا عباس آ رہے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی بس ترجمہ سنیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا ترجمے میں ہی۔
اور صوفی صاحب یقین مانے ترجمہ اگر آپ نے سن لیا تو آپ پہنچ جائیں گے. ترجمہ سنیے کہ میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن مقدس میں، کل محبوب کہہ دو، فرما دیجئے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بے شک فضل بے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک فضل بے ید اللہ، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا میں یوں ترجمہ کروں، قل ان الفضل، بے شک جو فضل ہے، بے ید اللہ، ید اللہ کے پاس ہے. چاہے میں ترجمہ کروں کہ فضل ید اللہ کے پاس ہے، چاہے میں ترجمہ کروں فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، بات ایک ہی ہو گئی. اب تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ پسند ہے یا تمہیں ید اللہ پسند ہے؟ اگر اللہ کا ہاتھ ماننا ہے تو اللہ کے ہاتھوں والا خدا مان کر مشرک ہو جاؤ، یا پھر اس ہاتھ کو تلاش کرو جس ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ ہی ہاتھ بنایا ہے. ہاتھوں والا خدا تلاش کرو، مشرک بن جاؤ. یا پھر کوئی تو ہے نا، کوئی ہاتھ تو ایسا ہے جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. اللہ نے کہا قرآن میں، سورہ ہجر میں بھی 14ویں پارہ میں، اور سورہ یہ 25ویں پارہ میں بھی، 23ویں پارہ میں بھی، سورہ صافات میں، سورہ سعد میں، تین جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ لما خلقت بیدی، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. پتہ کیا چلا کہ کوئی ایسا ہاتھ ہے جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. اب اس ہاتھ کو دیکھنا ہے تو ذرا دیکھتے ہوئے چلو. بیت رضوان کے موقع پر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو، یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تمام لوگوں نے بیعت کیا. پھر آخر میں جو سب سے اوپر، سب سے آخر میں ہاتھ آیا، ہاتھ آنا تھا، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب تیرے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ آ گیا ہے. یہ سورہ فتح ہے، یہ سورہ فتح ہے، 26ویں پارہ ہے، سورہ فتح ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، سب سے افضل ہے. تو قل ان الفضل، بے شک جو فضل ہے، بے ید اللہ، وہ ید اللہ کے پاس ہے. یوتی ہے من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. غور کرنا، فضل کی بات ہو رہی ہے کہ فضل جسے چاہتا ہے ید اللہ اسے فضل دیتا ہے. ایک نبی گزرے ہیں، اس نبی کا نام ہے سلیمان علیہ السلام. جانتے نا چوٹی والا واقعہ بڑا مشہور ہے جناب سلیمان علیہ السلام کا. قرآن مقدس میں 19ویں پارہ میں سورہ ہے پورا، سورہ نمل، اس میں جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے ہر جگہ پر. اچھا، جناب سلیمان علیہ السلام جو نبی ہیں، کمال کیا ہے ان کا؟ ہواؤں پر حکومت ہے، جناتوں پر حکومت، فضاؤں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، یعنی سب پر، چرند پرند پر حکومت، چوٹیوں پر حکومت، سب پر حکومت کس کی ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام. اب پوچھا جائے اے سلیمان علیہ السلام، یہ جو تیرے پاس آیا یہ ہے کیا؟ یہ جو تیرے پاس ملا یہ ہے کیا؟ جناب سلیمان پکار اٹھے، انا ھذا لہو الفضل المبین، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ فضل مبین ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ فضل ہے. سلیمان کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فضل ہے. اور علی کا بیٹا عباس فضل نہیں، ابو الفضل کہلایا.
فضل ہے وہ چوٹیوں سے بات کرتا ہے، جو فضل ہے وہ فضاؤں پر حکومت کرتا ہے، جو فضل ہے وہ انسانوں پر حکومت کرتا ہے، جو فضل ہے جناتوں پر حکومت کرتا ہے، جو فضل ہے یہ ساری خوبیاں اس کے اندر۔ عباس فضل نہیں، عباس ابو الفضل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آدم تراب ہے، علی بو تراب ہے، ایسے ہی سلیمان فضل ہے، عباس ابو الفضل ہے۔ ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ ٹوٹے لوٹیا سے، عباس ہے، عباس ہے۔ واہ جیو۔ عباس کون ہے؟ عباس فضل نہیں، عباس ابو الفضل ہے۔ صفین میں میرے مولا کی پہلی جنگ، میں جنگ نہیں بیان کر رہا، میں کچھ چیزیں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے مولا کی پہلی جنگ ہے، مولا عباس کی پہلی جنگ ہے۔ اچھا، مولا عباس پورا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، اس سے میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ مولا عباس نے جب پہنا، لوہے کی جب جری تھی جو میدان میں جو پہنا جاتا ہے، ایک بالش جو ہے یوں بڑی تھی، ایک بالش سر سے ایک بالش وہ بڑی تھی۔ جب ایک بالش بڑی تھی تو مولا فرماتے ہیں مولا کائنات عباس یہ تو ایک بالش بڑی ہو گئی ہے۔ عباس نے کہا بابا کیا ہوا؟ ابھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یوں مولا عباس نے اپنے ہاتھوں کو لیا، اپنے ہاتھوں سے یوں کیا، یوں کرنا تھا، جو لوہے کا جو زیرہ تھا وہ لوہا کٹ گیا، پگھل کر جہاں ہونا تھا وہاں پر آ گیا۔ لوگوں نے کہا اے عباس یہ تو معجزہ داؤد نبی کا ہے، لوہے کو موم کر دینا، لوہے کو پگھلا دینا، یہ معجزہ داؤد نبی کا ہے، داؤد علیہ السلام کا ہے۔ عباس یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ عباس علمدار نے فرمایا اے لوگوں، داؤد نبی جو کرتا تھا ہمارا نام لے کر کرتا تھا، آج ہم خود کر رہے ہیں۔ داؤد جو کرتا تھا ہمارا نام لے کر کرتا تھا، ہمارے جد کا نام لے کر کرتا تھا، میرے بابا علی کا نام لے کر کرتا تھا، اور آج میں اپنے جد کا نام نہیں، آج میں خود حاضر آیا ہوں، آج میں خود اپنے سے کر رہا ہوں۔ یوں مولا عباس علمدار۔ نام کیا ہے شہنشاہ کا؟ عباس۔ نام کیا ہے؟ عباس۔ آمد کب ہے شہنشاہ کی؟ 4 شعبان، 4 شعبان 26 ہجری 4 شعبان۔ مولا کائنات شیر خدا یوں ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات نے فرمایا کہ اے کمبر جاؤ میرے گھر چلے جاؤ، فضا سے کہہ دینا کہ علی نے جو کہا تھا وہ دے دے، علی نے جو کہا تھا اس کو لے کر آ جاؤ۔ جناب کمبر حیران ہو گئے، جناب کمبر آئے اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضا نے کہا کہ کون؟ کمبر نے کہا تیرا بھائی کمبر آیا ہے، علی نے کچھ منگایا تھا۔ کہا ہاں کمبر رک جاؤ، میں اندر سے آتی ہوں، ایک ٹوکری ہے، ٹوکری دینا ہے۔ جناب کمبر رک گئے۔ اب دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی۔ پھر جناب کمبر نے کہا بہن فضا اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے، اتنی دیر کیسے لگ رہی ہے؟ جناب فضا نے کہا اے بھائی کمبر مبارک ہو، جس کو آنے کی بشارت ماں زہرا نے دی تھی وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، اور زینب نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، زینب نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اب جناب کمبر دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے مولا
آپ کے گھر میں فضا کہہ رہی ہے کہ زینب کی گود میں آنے والا آ گیا ہے. اتنا سننا تھا مولا امیر المؤمنین ممبر کو چھوڑتے گئے اور ممبر کو چھوڑ کر بڑی تیزی سے رفتار کے ساتھ گھر کی طرف چلتے ہیں. جیسے ہی چلتے ہیں یوں راستے میں مولا حسن مجتبی مل گئے. مولا حسن فرماتے ہیں بابا اتنی جلدی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹا حسن جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے. حسن نے کہا بابا آ گیا؟ کہا ہاں آ گیا. اب ذرا غور کرنا، مولا حسن نے فرمایا وہ آ گیا، علی نے فرمایا وہ آ گیا، فضا کہتی ہے وہ آ گیا. کسی نے یہ نہیں کہا یہ پیدا ہو گئے. پتا کیا چلا؟ یہ وہ ذات ہے جو پیدا نہیں ہوتے نازل ہوتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اچھا ہم تو کہتے ہیں نا رسول اللہ کو ہم قرآن کہتے ہیں، ناطق قرآن. کوئی مانے یا نہ مانے ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ ناطق قرآن، مولا علی ناطق قرآن، مولا حسن ناطق قرآن، مولا حسین ناطق قرآن. یعنی یہ جتنا گھرانہ ہے یہ ہے کیا؟ بولنے والے قرآن کے. کوئی شک اس میں؟ کوئی شک نہیں ہے نا. جب کوئی شک نہیں ہے تو سن لو قرآن کبھی پیدا نہیں ہوتا. قرآن جب بھی ہوتا ہے نازل ہوتا ہے. قرآن ہمیشہ نازل ہوتا ہے. یہ مولا عباس کا نزول ہے. اچھا مولا عباس نام کس نے رکھا؟ مولوی صاحب شریعان شیعہ. نام حسنین کی ماں رکھ رہی ہے. نام وہ رکھ رہی ہے جس کے احترام میں خود رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. جب وہ نام رکھ رہی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کچھ دیکھ کر نام رکھا ہوگا. شہزادی نے فرمایا زینب جو آئے گا اس کا نام عباس رکھنا. کیا نام؟ عباس رکھنا. یہ کس نے کہا؟ جناب سیدہ نے کہا کہ نام کیا رکھنا ہے؟ نام عباس رکھنا ہے. عباس میں کتنے حرف؟ پتہ ہے کہ سرکار عباس کی 4 حرف، عین بے الف سین. یاد کر لینا 4 حرف ہے. اسی چاروں حرف پر جو ہے انشاءاللہ بات ہوگی. اس سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں. ایک رسول اللہ کے چچا گزرے ہیں. ویل ڈن مولوی صاحب. واہ. جناب امیر حمزہ، جناب امیر حمزہ طاقت، بہت طاقت. جس کو رسول نے کہا ہو اسد الرسول تو خدا کا شیر ہے. کس کا؟ تو محمد کا شیر ہے. کس کا شیر ہے؟ محمد کا شیر ہے. کس کا لقب دیا گیا؟ امیر حمزہ کا. حضرت امیر حمزہ کا لقب رسول اللہ نے فرمایا اے میرے چچا آپ. میرے معزز دوستو بھائیو بھراو، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو تو بڑی غور اور شور سے دیکھی ہوگی، جس میں آپ کو بتایا اور دکھایا گیا ہے کہ ایک مولانا صاحب جس کا نام ہے مولانا علامہ عاقب حسین وارثی، جو کہ شریعان شیعہ ہو گیا ہے، ولایت علی اور مولا عباس علیہ السلام کے فضائل جو شیعہ یا شیعوں سے اوپر جو مولا علی کو مانتے ہیں نصیری، اس جیسے بیان کر رہا ہے. میں شیعہ کیوں ہوا اس عنوان کے تحت میں نے پھر یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ، کیونکہ اس ویڈیو کو اس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی مجبوری میں اسی عنوان کے تحت، اسی ٹائٹل اور تھمبنیل کے تحت مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے کہ میں شیعہ کیوں ہوا. تو ہم نے آپ کو یہ مولوی صاحب کی تقریر دکھائی جس میں مولوی شریعان شیعہ ہو گیا کھلے عام.